صلی اللہ محمد كلما ذكر الله يقول صلی اللہ محمد كلما وعظنا بذكر الله يقول. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اور كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله الذي أذهب أن الحزن إن ربنا لغفور شكر للذي حلنا دار المقامات بالبدر لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. دوسرا بند کر دیں. الحمد لله الذي تمام قدم ہے اسی اللہ کی کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. اللہ نے خالق چیز کو پیدا کیا ہے وہی سب کا ضامن ہے. له مقاليد السماوات والارض. زمین آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. اور والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون. جو اللہ کی آیات کا منکر ہے بہت بڑے گھاٹے میں پڑا ہوا ہے. اللہ السماوات والارض. زمین آسمان کا نور اللہ کی ذات ہے. اور یہ سورج کی روشنی چاند کی روشنی کائنات کے اندر جس کسی چیز کے اندر روشنی موجود ہے وہ اللہ کی ذات ہے. بے شک یہ سارا مٹیریل جو تمہارا ہے یہ جسم جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بنایا. وہ والذی خلق من الماء بشر فجعل نسبه وصهرا. میں نے انسان کو پانی سے پیدا کیا پھر اس کی رشتہ داریاں بنائی اس کے سسرالی بنائے. فرمایا خلق الانسان من تراب. میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. خلق الانسان من صلصال کالفخار. میں نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی مٹی سے. اور اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ من طین لازب. میں نے انسان کو پیدا کیا ایسے گارے سے یعنی کہ وہ ساری چیزیں مٹی کے اندر پانی ڈالا گیا پھر اس کو پکایا گیا. اور جب وہ جسد تیار ہوا آدم علیہ السلام تو فرشتہ قریب سے گزرا جس نے 49 کروڑ سال تک اللہ کی عبادت کی. اتنی عبادت جس کا نام عابد جس کا نام زاہد جس کا نام ساجد. اور یہ کہ جنت کے جتنے بھی فرشتے ہیں سبھی کا استاد یہ ابلیس کا. تو اللہ کا حکم تو یہی تھا نا کہ سجدہ کرو. استکبر وکان من الکافرین انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کیسے سجدہ کیا جائے؟
میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. بات مٹی کی یا نوری ناری کی نہیں تھی، بات اللہ کے حکم کی تھی کہ اللہ کے حکم کو ماننا عین شریعت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ سجدہ کرو تو وہ عبادت ہے. نماز جنازہ کے اندر رکوع نہ کرو وہ عبادت ہے. اگر آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم دیا تھا کائنات کے اندر کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ لوگوں نے فرشتوں نے سجدہ کیا ہو، صرف جھک کر سلامی دی تھی، کوئی سجدہ نہیں تھا. سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے. وہ تو اللہ تمہارا چاہتا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے حکم کی تعمیل کون کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کے لیے نبی علیہ السلام نے تو اس حد تک فرمایا کہ لوگوں جب میں مسجد میں آیا کروں تو مت کھڑا ہوا کرو. یہ اجمیوں کا طریقہ ہے. آج کا پیر، آج کا فقیر، آج کا سب سے بڑا قطب نبی سے بڑا نہیں ہے. جب نبی روک رہے تو وہ شریعت ہے. سبحان اللہ. مسجد میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. مسجد میں صرف وہی بڑا ہے جو تقوی والا ہے. کوئی مسلم شیخ ہے، قرآن کا عالم ہے، تیری مسجد میں امامت پر ہے، کوئی جتنے بڑے نسب کا آ جائے اس کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے وہ ذات کا کمہار ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ وہ نبیوں کے علم کا وارث تھا. اور یہ بات لکھی ہے ملفوظات مولانا احمد رضا خان نے کہ سید ہو کوئی بھی ہو، اگر وہ شریعت کے مخالف ہے، اس کے اعمال شریعت کے مطابق نہیں ہے، لیکن دوسری ذات والا اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو اپناتا ہے تو اس کا درجہ افضل ہو جائے گا. کیوں؟ کسی کا نسب آدمی کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کا عمل اس کو آگے بڑھا سکتا. یہی تو بات فرمائی امیر المومنین فرماتے ہیں علی بن ابی طالب من ابطأ به عمله لم یسرع به نسبه. جس کے اعمال انسان کو پیچھے کر دیں اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. اللہ کا کام حاصل الذین اجتنبوا السیئات، جو راتوں کو کاریوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، کیا وہ برابر ہو جائیں گے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہل یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردہ زندہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتا ولا الظلمات ولا النور، ظلمت تاریکی روشنی برابر نہیں ہو سکتے. ہل یستوی الذین لا یعلمون، علم والے بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں علم والے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں نے علم حاصل نہیں کیا تو میں نے تو سوال کرنا قیامت کے دن کہ جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا، جوانی کیسے گزاری، ان شباب فیما ابلاہ وان عمرہ فیما افناہ. دو سوال زندگی کے بارے میں، وہم مال من اینا اکتسبہ، مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، اور جو عمل تھا، علم تھا، کتنا عمل کیا. نبی فرماتے ہیں آدمی قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے.
پہلے تو قبر کے اندر نہ مر ربوں کا، اس کے اوپر بندہ محنت کر. اس کی محنت 13 سال نبی نے کرائی. لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ. نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکات نہیں ہے. 13 سال تک کہا کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. وہ لوگ کہنے لگے یہ نیازی لے کر آ گیا. اور یہ سارے جتنے بھی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا بغیر جنازے کے ان کو دفن کیا گیا، کیوں؟ اس وقت ابھی اعمال کے متعلق، جنازے کے متعلق احکامات نہیں تھے. اور اسی طرح سے رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا. روزے بھی پہلے رکھا کرتے تھے لوگ. آدم علیہ السلام 13، 14، 15 کو، داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر روزہ. اور اسی طرح سے اللہ کہتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، عیسائیوں کا روزہ 24 گھنٹے کا. پھر ان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا تھا. ان کا روزہ بڑا سوکھا تھا بھائی، ہمارا بڑا بھائی. ان کا حکم تھا کہ جون سا مرضی موسم اختیار کر لو، آگ کی پکی چیز نہیں کھانی، پھل کھاؤ، فروٹ کھاؤ، پانی پیو، کچھ کرو. 24 گھنٹے کا، ایک فجر سے دوسری فجر تک یہ روزہ. لیکن ہمارا روزہ اللہ کہتا ہے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، صبح سحری سے لے کر شام تک، سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے کی چیز تم پر حرام کر دی. بھئی حلال نہیں کھاتے، گوشت حلال ہوتا ہے. کوئی آدمی کیا روزہ رکھا ہوا ہے تو کیا روزے میں وہ جائز نہیں ہے؟ بیوی کے ساتھ معاشرت جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی مجبوری کی وجہ سے، اگر کوئی مرض ہے اس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم مریضوں چھوڑ دو، لیکن کوالیفائڈ ڈاکٹر اس کی وضاحت کرے گا کہ یہ بیمار ہے، روزہ رکھے گا تو بیماری پھیل جائے گی. اگر ویسے ہی کہہ دے بھائی میں تو بیمار رہتا ہوں. تو ایک ہمارا ٹیچر ہوا تھا، ہمارے ساتھ پڑھاتا. میں نے کہا یار روزے کیوں نہیں رکھتے، اچھی بڑی تیری صحت. بتا کیا کہتا ہے؟ کہتا یار ساڑیاں مجبوریاں لوا کے اللہ بڑا مزہ آتا ہے، بڑی مجبوریاں لے ساتھ. او بھائی لوگ تو اس حد تک کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا تو لوگوں نے فاقہ کرنا شروع کر دیا، روزہ تو ہے ہی نہیں. جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پورا رکوع، اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے. احکامات اول میں کوئی رکھے نہ رکھے اجازت تھی، ٹھیک ہو گیا. پھر اگر شام کے بعد بندہ سو گیا، اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں تھا. پھر رات کے وقت عورت کے ساتھ مجاورت جائز نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر. ایک صحابی آیا، سارا دن محنت کی، سو گیا، صبح کو ہاتھ بڑا ٹیڑھا ہو گیا. ایک صحابی نے سنا مل گیا، اور ایک دو صحابی تھے جنہوں نے رات کو مجبوری کے عالم میں مباشرت کر لی. اب یہ دونوں احکام اللہ تو کہتا ہے کہ نبی میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ ان کے گلے میں پڑے ہوئے طوق اتار دے، زنجیروں کو اتار دے. وَيَسْلَوْا عَنْهُمْ أَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ،
تو نبی کا صدقہ یہ ہے اللہ نے اجازت دی کہ رات کو تمہارے لیے تمہاری عورتیں بھی جائز ہے، مریض ہے، بوڑھا ہو گیا، کھانا کھلا دو فقیر کو، اگر روزہ چھوٹ گیا تو اس کا رمضان کے بعد وہ مانگ میں روزہ رکھ لے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر غیر رمضان کا روزہ ساری زندگی رکھتے رہو لم یقضی صوم الدہر کلہ ہی، ساری زندگی کے روزے رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ ٹربائن میں اتر گیا، بندہ سمندر میں اتر گیا، تیری عبادت حج کو اللہ دیکھتا ہے، جمرات کو دیکھتا ہے، صفا مروہ پہ کھڑا ہونا دیکھتا ہے، تیرا کنکریاں مارنا، تیری قربانی کرنی، تیرا حلق کرنا، تیرے طواف کو، تیرے طواف الوداع کو، تیرا عرفات کے اندر کھڑا ہونا، تیرا جا کر قربانی کرنا، ساری عبادت نظر آتی ہے، نماز پڑھنا، اذان کا آنا، تکبیر تحریمہ کہنا، یہ نظر آتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے میں اس کی جزا ہوں، اللہ کہتا ہے میں اس کی جزا ہوں، کوئی کوانٹٹی نہیں ہے بھائی، نماز بھی ہو سکتی ہے، حج کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ سوائے اللہ کو کسی کو نہیں پتا کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں۔ بھائی میں لیٹرین میں چلا جاؤں، پانی پی لوں، نہا پی لوں اچھی طرح، باہر آ کر گیا تو بھائی میرا روزہ ہے، افطاری بار آ کر بیٹھ گئے سب سے پہلے، ہاں جی کیا ہوا، افطاری کب ہوگی، تو یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کہتا ہے اللہ کم تتقون، تو پرہیزگار بن جاؤ، میں نے روک دیا، میرے حکم پر تو رک گیا، تیرے سامنے سالن تھا، مرغا تھا، تیرے سامنے کڑھائی تھی، لیکن تو نے اللہ کے حکم کو مانا، چھوڑ دیا کہ میں روزے سے ہوں، نبی فرماتے کوئی لڑے اسے کہ بھائی سلام میں روزے سے ہوں، لڑائی بھی نہیں کرنی۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور رمضان المبارک اتنا بڑا مہینہ ہے کہ کافر کو بھی قبر کا عذاب اللہ دیتا ہے، اس کو پینڈل کر دیتا ہے، جب رمضان گزر جاتا ہے پھر اس کو عذاب دیتا ہے۔ بھئی ہم نے تو قدر نہیں کیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو مقصود ہوتا امت محمدیہ کو عذاب دے تو ان کو کبھی رمضان المبارک یہ مہینہ عطا نہ کرتا، رمضان المبارک اس لیے عطا کیا تاکہ اس کے اندر عبادت کر کے سیدھا جنت میں جانے والا بن جائے۔ ایک جمعہ دوسرا جمعہ پڑا، ہفتے کے گناہ معاف، حج کیا زندگی کے سارے گناہ معاف، فرمایا حج کرنے کے بعد آدمی ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور اسی طرح سے فرمایا عید الفطر کی نماز پڑھ کر آنے والا اللہ بھیجتا ہے فرشتہ رات کو لیلۃ الجائزہ کہ رمضان کیسے گزارا، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، عید الفطر پڑھ کر جب بندے گھر میں جاتے ہیں تو فرشتے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کے کاندھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور یہ صدا لگاتے ہیں کہ لوگوں اللہ کہتا ہے کہ تم ایسی حالت میں واپس جا رہے ہو جیسے ماں کے پیٹ کے اندر سے، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بھائی محرومی کتنی جو عید کی نماز بھی نہ پڑھے، جتنی میں بڑی محرومی ہے جو عید الاضحیٰ بھی نہ پڑھے، اور کتنی بدنصیبی ہے مسجد کے قریب ہو کر نماز نہ پڑھے۔
بھائی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کو میں نے نازل کیا، یہ میرا تذکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں نے تیرے دل پہ نازل کیا تاکہ لوگوں کو ڈرا دے۔ یہ اللہ کا نور ہے، اگر اترتا پہاڑوں پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کو پرسل کیا، پہلے محمد مصطفیٰ کے دل سے نکالا، اس کی جلالیت کو دور کیا، اس کے اندر جمال پیدا کیا تاکہ ہر مسلمان اس کو پڑھنے کے قابل ہو جائے۔ یہ عام کتاب نہیں ہے۔ اللہ کہتا میں نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت افضل۔ تہر لیلۃ القدر فی البیت العشر الاخرہ، آخری راتوں میں نبی نے پہلے 10 دنوں میں بھی اعتکاف کیا، اگلے 10 میں بھی اعتکاف کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے لیے آخری عشرے میں رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اللہ نے بتا دیا تھا لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن جب مسجد میں آئے لوگ جھگڑا کر رہے تھے، آپس میں چل رہے تھے، تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارے جھگڑنے کی وجہ سے تم بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو گئے۔ اللہ نے میرے ذہن سے جو بات بتلائی تھی مجھے وہی آئی کہ اب جہاں پر جھگڑا کرنے والے لوگ ہوں، اب یہ بات نہ بتانا کہ لیلۃ القدر کس رات کو ہے، بلکہ ان کو کہو کہ راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور لیلۃ القدر میں فرمایا 1 منٹ کی عبادت 1 سال کے روزوں کے برابر، 1 سال کی نمازوں کے برابر۔ بکری کا دودھ لینے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 منٹ لگتے، 3 منٹ۔ اتنی دیر عبادت کرنا اللہ کہتا مجھے اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جہتیں بدل جاتی ہیں، مقامات بدل جاتے ہیں، فضیلت بدل جاتی ہے۔ لیلۃ القدر میں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے، جبریل امین اترتے ہیں، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ فی بِإِذْنِ ربہم، اللہ کے حکم سے وہ نہیں اترتے۔ فیہا بِإِذْنِ ربہم من کل امر سلام، من کل امر سلام، سلامتی کے ساتھ اترتے ہیں۔ فرمایا جو دعا مانگ رہا ہے اس کے ساتھ مصافحہ جبریل کرتا ہے، اور جبریل کے ساتھ مصافحہ کرنے والا کتنا عزت والا ہوگا۔ فرمایا کوئی آدمی لیلۃ القدر کی رات میں قرآن پڑھتا ہے، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ 1 دفعہ پڑھے گا 70,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سنت پڑھے گا فرض کے برابر، فرض پڑھے گا 70 فرض کے برابر۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی آپ کی زندگی کتنی قضا نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیتا ہے۔ بھائی جو نماز تراویح پڑھتے 300 بنتی ہے، اس کو کیلکولیٹ کرو 30 دن میں کتنی بنتی؟ 600 نوافل یا سنت اب تم اندازہ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، میں قیامت کے دن لوگوں کو بلاؤں گا کہ ادھر آؤ مجھے سجدہ کرو۔ قَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، بڑے صحت مند تھے لوگ۔ اللہ کہتا ہے کہ خاشعۃ ابصارہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی آنکھوں پر چھا جائے گی خاشعۃ، ذلت چھا جائے گی ان کی آنکھوں پر، وترہقہم ذلہ، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے
او بھائی جنہوں نے دنیا میں سجدہ کیا اللہ کہتا میں اس کو توفیق دوں گا کہ وقد کانوا یدعون الی السجود کہ اذان آتی تھی سجدے کے لیے مسجد میں لوگ آ جاتے تھے اور اس کا سر خالی ہو جایا کرتا تھا. یہ کہتا تھا یہ کیا ہوا مولوی کو 5 منٹ بعد پھر نماز، پھر 5 منٹ بعد پھر نماز. بھائی یہ تو اللہ کا حکم ہے، میری تیری شریعت ہے، اللہ نے شریعت کو بنایا ہے. اگر نہیں ماننا چاہتا تو جا ہندو ہو جا، نہیں ماننا چاہتا عیسائی بن جا، نہیں ماننا چاہتا دین اسلام کو چھوڑ دے. اگر کلمہ پڑھتے ہو پھر قرآن کے ایک ایک لفظ کو ماننا پڑے گا. اللہ کا تعالیٰ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ پہلے رکوع میں کہتا ہے کہ بندے قرآن کو ہاتھ لگانے لگا ہے، اگر تو نے شک کیا اس قرآن کے اندر لا ریب فیہ ہدی للمتقین، متقین کے لیے پرہیزگار ہے. قرآن لوگوں کو متقی بناتا ہے. تو جو شک میں پڑ جائے اللہ کہتا پھر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کسی اور کا سے بو بھائی جا بھائی. اور لا ریب فیہ ایک لفظ ہوتا ہے مرجع، ریب ہوتا ہے جس میں قطعاً نص کے لحاظ سے تبدیلی نہ ہو، مرجع ہوتا ہے جس کے اندر شک ہو. اللہ کہتا ہے قرآن اس کے اوپر شک کرنے والا وہ کبھی بھی جنت کے راستے پر نہیں جا سکتا، اور قرآن کا انکار کرنے والا سیدھا دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے گا. تو ہمیں کدھر جانا چاہیے؟ ہوتا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اللہ کہتا ہے وہ لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے. قرآن کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ قرآن کس پر اترا؟ محمد مصطفیٰ پر. اور سامنے سننے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. یہ آیت ان سے مخاطب ہے. اللہ کہتا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہدایت پر ہیں، وہی کامیاب ہیں. اور منافقوں کے بارے میں فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. منافق کو ڈراؤ نہ ڈراؤ یہ کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو بھائی یہ لیلۃ القدر میں مت غفلت کرو. لیلۃ القدر میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ 21 کو مغرب عشاء کے درمیان نبی غسل کیا کرتے تھے، اچھا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا. 23 کو لیلۃ القدر میں مغرب عشاء کے درمیان غسل کیا کرتے تھے. 25 کو بھی اسی طرح، 27 کو بھی اسی طرح، 29 کو بھی. تو یہ عمل ایسا ہے کہ کم لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو غسل کیا گیا امت کے لیے سبق ہے کہ تم پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آیا. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر سجدے کے وقت اپنے زینت کر کے اس کے گھر میں آ. علماء کہتے ہیں جو کپڑے پہن کر تو اپنے سونے سے نہیں جا سکتا، اللہ کے گھر کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب تو سسرال جائے تو اچھے کپڑے پہن کر جائے، چودھری کو ملے جائے تو اچھا کپڑا پہن کر جائے، ایم پی اے سے ملے جائے اچھا کپڑا پہن کر جائے، نمبردار سے ملے جائے اچھا کپڑا. دو جہانوں کے رب کے سامنے کھڑا ہو تو تیرے سامنے سے لوگ کہ یار اس کو پرے کر، اس سے بو آتی ہے. نہیں، اللہ کہتا ہے تم سے کیوں نہیں ہو سکتا کہ جمعے کے لیے ایک لباس الگ رکھو. لوگوں نے کام کیا، پتہ نہیں کون سا کام کرتے تھے، آ کر سامنے بیٹھ گئے، سویل محسوس ہوئی، وضو کر کے آئے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے اتارتا ہے جمعے کو اللہ تعالیٰ
وہ آمین 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 مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اتنے گندے کپڑے پہن کر تم آ گئے، فرشتے بھی چلے گئے تھے اور تمہاری وجہ سے۔ تو بھائی جب زینت اختیار کرو، اللہ کے گھر میں آؤ، اچھا کپڑا پہن کر آؤ۔ اگر کوئی کاروبار آپ کا ایسا ہے جس میں جلدی یہ دقت نہیں، اس کو سوچو، آپ اس چیز کو یاد رکھو کہ اللہ کو سجدہ کرتے وقت تم ایسی حالت میں ہو کہ اللہ کہے کہ دو جہانوں کے سردار نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے نماز ایسے پڑھ کے تیری آخری نماز ہے زندگی۔ اعتکاف پہ بندہ بیٹھ گیا، اللہ کے در پہ بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف پہ بیٹھا اللہ تعالیٰ 2 حج 2 عمرے کا ثواب ان کو دیتا ہے۔ فرمایا جو عمرے اعتکاف میں بیٹھے جب وہ فارغ ہو جائے ان سے گلے ملو، ان سے